حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق۔ تاجروں، ملازموں اور کمانے والے شعبے سے متعلقہ افراد کے حقوق اور آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ جو ملازم ہے اس پر اس کے مالک کا، یعنی اس کے مستاجر کا، اس کے سیٹھ کا یہ حق ہے کہ یہ پوری طرح محنت کرے، جتنا کام اس سے مطلوب ہے اور جتنے وقت اس سے کام مطلوب ہے دونوں صورتوں میں اسے پورا کرے۔ اجارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ہمارا لفظ ملازمت ہوتا ہے ورنہ اجارہ بنیادی لفظ ہے جس کی آگے قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وقت کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، 8 سے 4 تک، 9 سے 5 تک، یا اور جو بھی ٹائم ہو، لیکن ایک ٹائم پیریڈ فکس ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کام کرنا ہے، جیسے عام طور پہ دفتروں میں، دکانوں پہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں کام کا اجارہ ہوتا ہے، کام کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جیسے یہ کسی سے ٹیبل بنوانی ہے یا کسی سے بلڈنگ تعمیر کروانی ہے، تو اس میں ٹائم مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں وہ شے، وہ کام کرنا یہ مقصود ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جو نفع ہے یہ حاصل کرنا مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر ہمیں وہاں پہنچانا ہے، وہ ایک ضمنی چیز ہو جاتی ہے۔ بہر صورت جو بھی طریقہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اسے پورا کرنا اور اس طریقے سے پورا کرنا کہ عرف اور رواج کے اندر اسے جتنا پورا کرنا چاہیے اس کے اعتبار سے مکمل کرے، یہ ضروری ہے۔ اب تھوڑی سی اگر اس کی تفصیل کی طرف جائیں تو شاید بہت سی جگہوں پہ اس حوالے سے بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں کو جدا جدا رکھ کے دیکھتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جتنا وقت اسے کام کرنا ضروری ہے اتنا وقت یہ کام کرے۔ کام کرنا ضروری ہے سے مراد یہ ہے کہ اتنا وقت پراپر دے۔ کام ہی نہیں ہے تو جدا بات، کام موجود اور یہ کام نہ کرے یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے لوگ دفتر میں پہنچتے ہیں، آفس پہنچے، آفس پہنچنے کے بعد پہلے تو ایک دوسرے کا اچھے طریقے سے حال احوال، بیوی بچے، خاندان، پڑوسی اور جو بھی اس کے متعلقات ہے سب پوچھے۔ اس کے بعد کہا چلو کچھ کام بھی کر لیتے ہیں۔ 15 منٹ کام کیا تو کہا کہ بھی چائے آ جائے، پھر چائے آ گئی، چائے پینے میں گپے لگانے میں لگ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تھوڑا سا جو ہے وہ کام کر لیا، اتنی دیر میں بریک آ گیا، بریک پہ چلے گئے۔ واپس آ کے اب تھوڑی سی جمائیاں آ رہی ہیں، تھوڑی سی سستی طاری ہے، تو چلیں جی کچھ سیاست پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر کھیل ان دنوں میں چل رہے ہیں، کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اگر پچھلا دن چھٹی کا گزرا تھا، سنڈے نائٹ تھی، سیٹرڈے نائٹ تھی، تو تھوڑا سا یہ پوچھ لیتے کہاں گئے، کیا کھایا، کہاں گھومے، کیا کیا کیا۔ تو یوں جو 8 گھنٹے تھے جس میں بنیادی طور پہ 7 گھنٹے عموماً کام کرنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بریک ہے، 7 گھنٹے کام کرنا ہے، وہ 7 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کام ہوتا ہے، 3 گھنٹے کام ہوتا ہے۔ پہلے آتے ہیں تو آتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ کام کر کے تھک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے اگر کام کیا تو پھر اس کام کی اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ جتنا کام کیا اتنا معاوضہ لیا جائے گا، اور جتنا کام نہیں کیا جو وقت کے اعتبار سے بنتا ہے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی طرف سے جو سستی اور کاہلی ہے یہ اس کی اجرت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ شے کتنی پائی جاتی ہے یہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اس سے ایک ایکسٹریم صورت اور بھی ہے کہ 9 بجے پہنچنا تھا، 10 بجے پہنچے اور جا کے اٹینڈنس اپنی 9 بجے کی لگا دی کہ میں اتنے بجے پہنچ گیا تھا۔ نکلے 4 بجے ہے، اگلے دن 5 بجے کی اٹینڈنس لگا دی، یا اپنا جو ہے وہ رخصتی لگا دی کہ میں اتنے بجے چلا گیا تھا۔ تو اب کیا یہ سیدھا جھوٹ، یہ سیدھا دھوکہ، یہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ
ہمارے ہاں رائج ہیں. کسی کو ملازم ہے، اس کو کوئی شے لینے بھیجا، اب ملازم آدھے گھنٹے میں وہ چیز لا سکتا ہے، لیکن ملازم نے کیا کیا، وہاں سے نکلا، جا کے اس نے آرام سے دوستوں کو فون کیے، تھوڑی سی اس نے اپنا سوشل میڈیا چیک کیا، اس کے بعد دوستوں سے گپیں لڑائیں، اور پہیاں اس کے بعد تھوڑا سا سامان بھی لے کے آ گئے. یا جو ہے سیٹ سے کہا کہ سر نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنے چلے گئے. اب نماز پڑھی، نماز کے بعد مسجد کے اندر ہی لیٹ گئے، کمر سیدھی کی، تھوڑے سے سیٹ ویٹ ہوئے، کو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے. یہ وہ سارے طریقے اور یہ وہ سارے ہیلے بہانے کہ جن کے ذریعے جو اپنے کرنے کا اصل کام ہوتا ہے اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے، یہ ساری صورتیں ناجائز. جن لوگوں نے کسی کو ملازمت پہ رکھا ہوتا ہے، جسے ہم سیٹ کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، اس کا حق ہوتا ہے اپنے ملازم پر، اپنے اجیر پر، کہ یہ اجیر ان کا کام اتنا کرے جتنا اس کو کرنا ہے. تو اب یہاں جتنی بھی خیانت کی جائے گی وہ خیانت حرام کے زمرے میں آئے گی، وہ ناجائز کے زمرے میں آئے گی، اور اس کی اجرت لینا اس کے اوپر حرام ہوگا. چھٹی کی اور لکھ دیا کہ نہیں کی، 4 چھٹیاں کی ہیں 2 لکھ دی، کسی کو بول دیا میری جگہ سائن کر دینا، اور یہ بڑا ہوتا ہے. یہ ابھی تو تھوڑا سا ایک ایڈوانس وہ صورت آ رہی ہے کہ اب جو ہے نا وہ تھم پریس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا بچت ہوگی، ورنہ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ آج آیا نہیں ہے، اس کی جگہ وہ حاضری لگا دے گا، وہ نہیں آیا تو دوسرا حاضری لگا دے گا. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ حق تلفی ہیں اس بندے کی کہ جس سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، اس ملک کی کہ جس ملک سے آپ وہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں. لہذا سرکاری ملازم ہے تو وہ ریاست کا مجرم ہے، وہ ملک کا مجرم ہے، اور اگر وہ کسی کا پرائیویٹ، کسی کا ذاتی ملازم ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور یہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری جو صورت میں نے بیان کی کہ کسی کو کام کرنے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا، کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ شے بنا کے دے دیں. اب وہ جو شے بنا کے دینے والا ہے وہ اس کے اندر دھوکہ دیتا ہے، وہ اس کے اندر ناقص طریقہ استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے حق تلفی ہے اس بندے کی. تو اب جیسے موٹر سائیکل خراب ہوا، کار خراب ہوئی، فریج، اے سی، بجلی کی چیزیں، اب یہ جب صحیح کرنے کے لیے مکینک کو دیتے ہیں تو اس میں خرابی ہوتی ہے 500 روپے کی مثال کے طور پہ، اور وہ اس کا بل بنا کے دے دیتا ہے 4000 روپے کا کہ جناب اس میں یہ بھی خراب تھا، یہ بھی خراب تھا، یہ بھی خراب تھا، یہ بھی خراب تھا. حالانکہ تھا نہیں، صحیح تھا، چل سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے اوپر اس پر زیادتی کی اور یہ بل بنا کے دے دی. تو یہ ہے، یہ حق تلفی اس کی، کہ یہ مالی حق تلفی ہے اس کی، یعنی کہ مالی اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. تو اب اس پر آپ قیاس کر لیں اور کتنی صورتیں ہیں کہ ہمارے ہاں ہو یہ گیا ہے کہ کسی بندے کو کوئی کام دینا، یہ سمجھنے کہ کام دینے کے بعد اگر اس کے اوپر نگرانی نہیں کریں گے تو یہ توقع نکال دے کہ وہ کام صحیح کرے گا. ایک مزدور ہے، ایک مستری ہے، ایک معمار ہے جس نے ایک دن میں اتنی اینٹیں تعمیر میں لگانی ہے، اب سر پہ کھڑے رہیں گے تو لگا دے گا، اور نہیں موجود تو پتہ چلا شام کو جو ہے نا وہ بنیاد وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں پر کل چھوڑ کے گئے تھے یا صبح چھوڑ کے گئے تھے، کوئی وہ اٹھ ہی نہیں رہی، اوپر ہی نہیں ہو رہی. یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جو اس حق کے خلاف ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ پوری محنت کرنا، جتنا وقت محنت کرنی ہے اگر وہ وقت کا اجارہ ہے تو اتنا وقت کام کے اعتبار سے دیا جائے، کام کرنے کے اعتبار سے، کام چوری کے اعتبار سے نہیں کہ 8 گھنٹے تو پورے کر دیے لیکن 8 گھنٹے کام نہیں کیا، کام چوری کی. اور اگر وہ عمل کا اجارہ ہے تو پھر جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ کام پورا کیا جائے. تو اب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شے ناقص ڈال دی، اس میں کوئی شے خراب ڈال دی، اس کا بل زیادہ بنا دیا، اس کو پراپر طریقے سے کیا نہیں، اس کو جس انداز میں کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا. یہ ساری صورتیں جو ہے یہ اس حق کے خلاف ہوں گی کہ جو مستاجر کا اپنے اجیر پہ ہوتا ہے، جو سیٹھ کا اپنے ملازم پہ ہوتا ہے، جو کام کروانے والے کا کام کرنے والے پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی حق ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کمی کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر کرپشن، لوٹ مار، نفرت، عداوت اور سستی اور کاہلی اور قوم کی تنزلی، یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک حق. دوسرا حق اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے نے جب کام کر لیا تو اب جس نے کام کروایا اب یہ اس پر لازم ہے کہ اسے پوری اجرت دے. اس کا جو
حق بنتا ہے، جو محنتانہ بنتا ہے، یہ اسے پورا دے، اور اس وقت دے دے جس وقت دینا طے قرار پایا، جس وقت دینا قرار پایا کہ اس وقت دے گا، یہ اس وقت دے دے۔ اور یہ ایک دوسری صورت ہے، اور یہ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ کام کروا لیا اور اس کا معاوضہ نہیں دیا، یہ اس اجیر پہ ظلم ہے، یہ اس ملازم پہ ظلم ہے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن سے میں جھگڑا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا، یعنی کہ ان سے حساب کتاب اور جو وصولی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جیسے ایک آدمی کسی دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے نا، میرا حق دو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ اس سے فرمائے گا، اور مراد ایک اس کو سزا دے گا۔ وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ اچھا، پھر فرمایا کہ جس سے میں جھگڑا کروں گا اس سے میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب وہ 3 افراد کون ہیں؟ فرمایا پہلا وہ کہ جس نے میرے نام کے ذریعے میری قسم کھا کے کوئی عہد کیا پھر اسے توڑ دیا، اللہ کے نام پہ عہد کیا کہ ایسا کروں گا، اور پھر خدا کے نام پہ کیا ہوا عہد توڑ دیا، خدا قیامت کے دن اس بندے کو برباد کر دے گا۔ دوسرا شخص فرمایا کہ جس نے کسی آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی۔ اس کو آج کے زمانے میں آپ بردہ فروشی کے قریب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، معاذ اللہ لڑکیاں بیچ دیتے ہیں، اس ملک سے لڑکیاں اٹھائیں ادھر بیچ دی، تو یہ جو اس طرح کا کاروبار ہے جس کی تفصیل بھی بیان کرنا جو ہے وہ عجیب ہے، لیکن وہ اس کے اندر آتے۔ پرانے زمانے میں تو ویسے غلام باندیاں ہوتی تھی، تو اب وہ نہیں، آزاد کو بیچ دیا غلام کہہ کے، اس کی قیمت کھائی، یہ حرام۔ اور تیسرا شخص کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کی طرف سے بندے سے جھگڑا کرے گا، اس سے جو ہے وہ ایسا معاملہ کرے گا، وہ یہ ہے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا کہ یہ کام کرو، پھر اس سے کام بھی لیا لیکن اسے مزدوری نہ دی، کام لیا مزدوری نہ دی، تو فرمایا کہ یہ 3 شخص ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سے مخاصمہ کروں گا، ان سے جھگڑا کروں گا۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ کسی سے کام تو کروا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ نہ دیا جائے۔ اب معاوضہ دینے کی باری آئی تو اب جو ہے وہ صاحب جو ہے نا وہ آج میٹنگ میں ہیں، آج رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے، آج کسی وزٹ پہ ہیں، آج دوسرے شہر میں ہیں، کل آئیں گے، پرسوں ملیں گے، شام کو آ جائیے گا، صبح صبح دیکھیے گا، بس رات چلتے آپ مل لیجیے گا، آپ کا بس میں چیک ٹرانسفر کرنے والا ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ ہیلے بہانے طور طریقے، یہ ٹال مٹول یہ چلتی رہتی ہے، اور وہ بیچارے ملازم جو ہیں وہ پس جاتے ہیں، وہ رل جاتے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کا آٹا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، گھریلو ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، وہ غریب بیچارے کام کر کے جو ہے نا وہ اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ان سے کام لینے والا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو، جو بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہوتی ہیں ان میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ چیز لے لی اور معاوضے کے لیے اتنا لٹکاتے کہ علمان والحفیظ، یعنی آپ یقین کیجئے کہ اگر میں صرف اس ٹاپک کے اوپر بات کروں نا کہ ہمارے یہاں کیا 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 جاتا ہے تو علمان والحفیظ۔ ایک آپ مثال لے لیں کہ گنے کی جو ہے خریداری جو ہوتی ہے، کسان گنا لے کے آتے ہیں، شوگر کین گنا لے کے آتے ہیں، ٹرالیاں کی ٹرالیاں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں فیکٹریوں کے سامنے، ملوں کے سامنے یہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر آئے، بیچاروں کا جو ہے نا وہ گنا سوکھ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، اس کا رس کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے وصولی کر لی، ان سے لے لیا، اور ان کو بولا کبھی پیسے دیں گے جب یہ اس کی وہ ہو جائے گی، کرشنگ ہو جائے گی اس کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ بیچارے کبھی منشی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی جناب فلاں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی مینیجر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کو کہہ رہے اس کے یار ہمارے پیسے تو دلوا دو۔ کسان بیچارہ وہ جو ہے وہ اس کا سال گزر جاتا ہے اسی چکر کے اندر کہ اس سے وقت کے اوپر پیسے مل جائیں،
اور یہ اربوں خربوں روپے کمانے والے جو ہوتے ہیں یہ ان کو وقت کے اوپر پیسے نہیں دیتے۔ اس میں بہت سی جگہوں پہ جو مل مالکان ہوتے ہیں وہی ظالم ہوتے ہیں، لیکن بہت سی جگہ پہ وہ ظالم نہیں ہوتے، ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کا حق ہے دو، لیکن جو نیچے کے مینیجر ہوتے ہیں، جو حرام کھانے والے، جو بغیر رشوت کے ان کی ادائیگیاں نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، درمیان میں یہ لوگ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے گنے کی ملوں کی، اس کے علاوہ اور جو ہے دھاگے کا کاروبار ہے، باردانے کا ہے، گندم کا ہے، آٹے کا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا ہے، ان سب کے اندر اس طرح کا ملا جلا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ لے لیا لیکن معاوضہ ادا نہیں کیا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پھر سڑکوں پہ بیچارے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے جناب گھر کے سامنے جا کے احتجاج کر رہا ہے، کوئی اس کے گھر کے سامنے جا کے احتجاج کر رہا ہے۔ تو جہاں حق تلفیاں ہوتی ہیں اس معاشرے میں کبھی سکون نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ قوم کے ایک حصے کو پیس کے رکھ دیں اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ اس معاشرے کے اندر امن رہے، سکون رہے۔ جب آپ کسی کو بے سکون کریں گے تو پھر آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بے سکونی دینے کے مقابلے میں بے سکونی ہی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تو لوگوں کو تو بے سکونیاں بانٹیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کو سکون چھن چھن کے آتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح چلتا ہے کہ بے سکونی ساری جمع ہو کے آپ کے حوالے کر دی جاتی۔ یا تو آپ اپنے بچے کی وجہ سے بے سکون ہوں گے، یا بیوی کی وجہ سے ہوں گے، یا بیماریوں کی وجہ سے ہوں گے، یا کھانے کی وجہ سے ہوں گے، یا کاروباری معاملات سے ہوں گے، یا بھتہ خوروں سے ہو جائیں گے، یا ڈاکوؤں سے ہو جائیں گے، یا اداروں سے ہو جائیں گے، لیکن بے سکونی آپ کو ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دوسروں کو بے سکون کیا۔ تو لہٰذا جو حق کی ادائیگی ہے وہ وقت پر کی جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ بھی اسی موضوع کے حوالے سے کہ جب کسی سے کام لیا جائے تو اس کی اجرت اسے دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ کیا مطلب؟ پسینہ تو خشک ہو جاتا ہے 5 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر۔ مراد یہ ہے کہ جلدی سے جلدی، جتنی جلدی دے سکتے اس کا معاوضہ دے دو۔ اس بیچارے نے کام بھی کر لیا اور اب وہ بھکاریوں کی طرح جو ہے وہ منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا بھی ہے۔ کیوں جی؟ پیسے ملنے۔ جب اس نے اپنی جسمانی مشقت، محنت اور نفع آپ کو دے دیا تو اب بدلے کے اندر جو مالی نفع آپ نے دینا ہے وہ آپ اس کو دیں۔ اور یہ بھی وہی صورت جو میں نے عرض کی ہے کہ چکر لگواتے رہنا، جی کل دیں گے، پرسوں دیں گے۔ کتنی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اس مہینے تو تنخواہ ملتی نہیں ہے، وہ پچھلی ملتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہو سکتا آج کل بھی ہو، لیکن کچھ عرصہ پہلے کا تو مجھے پتہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس تھے، کتنے جو ہے وہ انڈسٹریز تھیں کہ جن کے اندر یہی ہوتا تھا کہ وہ تنخواہ نہیں ملی۔ کیا ہوا جی؟ ابھی وہ پچھلے مہینے کی ملے گی، اس مہینے کی اگلے مہینے، اور یا یہ ہے کہ 10 دن گزر گئے، اب 10 تاریخ آ جائے گی تو اس کے بعد دیں گے۔ تو اب یہ جو ہے یہ تاخیر اگر ان کی رضامندی سے ہے تو اجازت ہے کہ اس کا حق ہے، راضی ہو جائے واقعی دل سے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا راضی کون ہوگا کہ بھئی اس مہینے تنخواہ نہ دے، اگلے مہینے دے دیجیے گا، اس مہینے میں بھیک مانگ لوں گا، قرضے لے لوں گا میں۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا۔ تو اب خواہ وہ میڈیا ہو یا وہ اس کے علاوہ ادارے ہوں، جہاں پر بھی ملازم کام کرتا ہے اسے اس کے وقت پر مشاہرہ دیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کا تعلق ویسے تو پہلے والی صورت کے ساتھ آتا ہے، وہ یہ کہ جو میں نے یہ کہا نا کہ ملازم کا حق جو اس کے سیٹھ پہ ہے کہ یہ اسے معاوضہ دے اور پورا دے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ معاوضہ اتنا دے کہ جتنے میں اس بیچارے کا گزارا ہو جائے۔ یہ ایک دوسری چیز ہے اور یہ حقوق مسلمین میں سے ہے، بلکہ یہ حقوق العباد میں سے، مطلقاً انسانوں کے حقوق میں سے ہے کہ جب آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو جتنا آپ نے وقت لیا اس کے مقابلے میں آپ اس کو اتنا دیں کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ زمانہ ہو مہنگائی کا، دال خریدنا اور سبزی خریدنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہو، آٹا تیل مہنگا ہو چکا ہو، اور
آپ یہ کہیں کہ جناب میں اسے تنخواہ دوں گا 18,000 روپیہ 20,000 روپیہ، اکثر و بیشتر جگہوں کے اعتبار سے آج کے زمانے میں 18-20,000 کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا گھر نہیں چل سکتا۔ اب یا تو وہ 2 نوکریاں کرے گا، یا وہ 3 نوکریاں کرے گا، یا گھر کے 4 بندے نوکریاں کریں گے۔ تو یہ نہیں، 6 سے 8 گھنٹے کی اتنی اجرت ضرور ہونی چاہیے کہ ایک آدمی اپنی جو کم افراد کی فیملی ہے ان کو بہرحال چلا سکے، اس کو فاقے تک نہ پہنچنا پڑے۔ تو ہمارے ہاں فیکٹریوں کے اندر سرکاری ملازمین کو تو تب بھی بہرحال کچھ بہتر صورتحال ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے الاؤنس مل جاتے ہیں، یا الاؤنس نہیں بھی ملتے تو تب بھی ان کی تنخواہ کو کچھ نہ کچھ ایک سیٹ اپ میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو عام پرائیویٹ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو عام پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو ملازم سے زیادہ تو بھکاری بنا دیا جاتا ہے۔ تنخواہ اتنی دی ہی نہیں جاتی جس تنخواہ کے اوپر وہ اپنا گھر چلا سکے۔ تو اتنا تو ان کو دیا جائے کہ ان بیچاروں کا گھر چل جائے۔ بعض جگہوں پر تو ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جو مارکیٹ میں جاتا ہے، اب جو بازار میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو کھانے کے ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس جو ہوتے ہیں، یہ ہو گئے، یا یہ آئس کریم پارلر ہوتے ہیں، اس کی شاپس ہوتی ہیں، وہاں پر جو بندہ کام کرنے والا ہے اس کی تنخواہ رکھی جاتی ہے 8-10 ہزار روپے۔ باقی اب 8-10 ہزار، 6-8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، 8-10 ہزار روپے پیسے ملیں گے، تو باقی پیسے کہاں سے پورے کرے گا؟ وہ پورے کرے گا ٹپ سے۔ ٹپ سے مراد یہ کہ کھانے والا کھانے کے بعد بطور ظاہراً انعام کے اور حقیقت میں بھیک کے طور پر جو اس ویٹر کو دے دے گا، تو یہ ٹپ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر گزارا کریں گے۔ یہ 20 جگہوں پہ میں نے دیکھا، جو ہوٹلز ہوتے ہیں، جو یہ رہائش کے لیے ہوتے ہیں کہ کمرے وغیرہ رینٹ پہ لے کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح یہ جو ریسٹورنٹس ہیں کھانے کے ہوٹل، یہاں پر بھی اسی طرح یہ جو آئس کریم پارلر کے باہر، آئس کریم شاپ کے باہر جو ہے وہ بیچارے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہو گئے سارے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو اس ٹپ کی وجہ سے پوری زندگی کے لیے بھکاری بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی وہاں سے تو 10,000 روپے تنخواہ ملنی ہے، یہاں سے جو ان کو ملنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیچارے جب بھی کسی کو آگے کچھ پیش کریں گے تو ان کے اندر کا بھکاری جو ہے وہ بیدار ہو جائے گا کہ یہ کھانے والے کو مسکرا کے دیکھنا ہے، اس کو بڑے ادب سے بات کرنی ہے، اس کے آگے بچھا بچھا پھرنا ہے، تاکہ یہ جاتے ہوئے 20 روپے 25 روپے 40 روپے 50 روپے ٹپ دے دیں۔ یہ وہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو بندہ باہر ذرا جاتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ہزاروں جگہ جاتا ہوں، گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اور دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے جیسے بھائی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اگر ٹپ کے اوپر نہ ان کو رکھے نا تو پھر یہ کام نہیں کرتے۔ تو بھائی اس کا دوسرا طریقہ موجود ہے، آپ ان کی تنخواہ رکھیں اور آپ ان کو پر ڈیل آپ ان کو پیسے دیں۔ پر ڈیل سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے کسی ایک کو سرو کیا، کسی ایک فیملی کو یا ایک بندے کو اس نے سرو کیا، اس کے سامنے آئس کریم جو بھی رکھنا ہوتا رکھا، تو اب آپ اس کے اوپر 2% 3% دے دیں۔ 1000 روپے کا بل بنا ہے، 25 روپے اس کے، لیکن یہ 25 روپے اپنے سیٹ سے لے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کھانے والا ہے یہ اس کے سامنے بھکاریوں کی طرح کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں کریں۔ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بیچاروں پہ ترس آتا ہے، لیکن ظالم تو وہ ہے جس نے اس کو اس بھیک کے اوپر لگایا کہ تم جا ٹپ کے اوپر گزارا کرنا۔ تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ ہر آنے والے کے سامنے ذلیل ہوگا، ہر آنے والے کو وہ اس طرح دیکھے گا کہ کسی طریقے سے مجھے پیسے دے دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام جیسے کہتے ہیں نا، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم جو ہوتا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے۔ بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے لوگ، اور ارتکاز مال، اور مال جو ہے وہ چند افراد کے ہاتھ میں، یہ جو ایک پورا سسٹم ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ چل رہا ہے، یہ اس کا شاخسانہ، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس میں ایک بندہ تو سب کے پیسے کھینچ کے اربوں روپیہ کما رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے والے یا بھکاری بن رہے ہوتے ہیں اور یا زندگی گھسیٹ گھسیٹ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اتنا دیا جائے کہ جس میں کسی کے گھر کا گزارا ہو جائے۔ اس کے ساتھ بھی پیٹ ہے، اس کے گھر میں بھی بیماری آ سکتی ہے، بلکہ زیادہ آتی ہے، اس کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ عید آتی ہے،
اس کے گھر پہ بھی عید پہ بچوں نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور زندگی کی جو چیزیں وہ کرنی ہوتی ہیں. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں بھی تم سادگی سے زندگی گزار لو تو تم یہ کر لو تم وہ کر لو. نہیں، ایک باعزت زندگی گزارنا یہ ہر انسان کا حق ہے. ایک باعزت زندگی گزارنا ایک انسان کا حق ہے. اور باعزت زندگی گزارنے میں جو پیسہ ہے اس کا بڑا بنیادی دخل ہے. پیسے کے بغیر عزت والی زندگی آج کے زمانے میں اکثریت نہیں گزار سکتی. کچھ افراد ہیں قناعت کی وجہ سے، تصوف کی وجہ سے، زہد فی الدنیا کی وجہ سے، تو وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. ہو سکتا ہے پوری زندگی ان پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، جو آئے اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن ان کو بھی تو ملنا ہوتا ہے نا. میں تو بات کر رہا ہوں میجورٹی کی، میں بات کر رہا ہوں عوام کی، میں بات کر رہا ہوں لوگوں کی کہ جن کی اکثریت ایسی نہیں ہے. ان کی عزت ذلت کے معیار میں پیسے کا بہت عمل دخل ہے. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے پچھلی حدیث کے اندر ہی پچھلے سلسلے کے اندر ہی بیان کیا تھا، فرمایا کہ تو اپنی ہاتھ کی محنت سے کمائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے بھیک مانگے، کوئی تجھے دے کوئی نہ دے. یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر ذلت کا داغ سجائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غربت ذلت کا داغ چہرے پہ لگا دیتی. تو لہٰذا یہ جو ایک بڑا بنیادی حق ہے، مالی اداروں میں مالی معاملات کے اندر اس پر توجہ دینی چاہیے. اسی کی آگے بڑی تفصیل ہے، اس کی بہت زیادہ اس کی تفصیلات ہیں. اس کے میں زیادہ نیچے چلا جاؤں گا تو اور اس کی مثالیں آ جائیں گی. گھروں میں کام کرنے والے ملازم ماسیاں، جتنا ان سے کام کروایا جاتا ہے کیا اتنا معاوضہ دیا جاتا ہے؟ یہ دیکھ لیں آپ. تو یوں ایک پوری ایک چین بنتی ہے کہ جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ محنت کتنی معاوضہ کتنا. تو لہذا ان چیزوں کے اوپر برائے مہربانی اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جو اسی لین دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو کمائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ہے لین دین میں نرمی اختیار کرنا. لین دین میں نرمی اختیار کرنا. زندگی کے اندر ہر شے بندہ کیش پہ نہیں بیچتا، کیش پہ نہیں خریدتا، اور ایسا نہیں ہوتا زندگی میں کبھی قرض کی ضرورت ہی نہ پڑے. یا بندہ دیتا ہے یا لیتا ہے، کبھی ادھار بیچتا ہے کبھی ادھار خریدتا ہے. یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. کچھ افراد ہوں گے جن کو اس کی ضرورت نہ پڑے، لیکن بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہیں زندگی میں ادھار بیچنا یا ادھار خریدنا یا قرض لینا یا قرض دینا پڑتا ہے. ایسی صورت کے اندر جب کسی سے ہم نے وصول کرنا ہے، ہمارا دوسرے پہ ہے، اس نے ہم سے ادھار لیا تھا، ادھار مال لیا تھا یا قرض لیا تھا، ہم نے اس سے وصول کرنا ہے، تو وصول کرنے کا جو ایک اچھا پازیٹیو اور پروفیشنل طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، چاہیں دیں چاہیں نہ دیں، تو پھر آج کے زمانے میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پھر شاید ہی ملے، نہیں ملے گا. تو تقاضا کرنا چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے، لکھنا چاہیے. یہ تو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ قرض کو لکھ لیا جائے، سارا کچھ ہو. لیکن اس کے ساتھ اگر واقعتاً سامنے والا مجبور ہے، اگر واقعتاً سامنے والا مجبور ہے تو پھر تھوڑا اس کو ریلیف دیا جائے. بعض جگہوں پر اسے آسانی دینا، ادائیگی میں مہلت دینا بعض جگہ پر واجب ہوتا ہے. نادار ہے، دے ہی نہیں سکتا تو مہلت دینا واجب. اور جہاں پر واجب کی صورت نہیں ہے وہاں پر بھی مہلت دے دینا مستحب ہے، اچھی چیز ہے. تو یہ لین دین کے اندر نرمی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے. لین دین میں نرمی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث طیبہ ہیں. کتنا عظیم عمل ہے اور کتنے اس کے فضائل ہیں. حدیث مبارک سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے. جو تقاضا کرنے میں کہ جناب میرا آپ پہ اتنا آتا ہے مجھے دے دیں، اس میں نرمی کرتا ہے اور خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے. اور مزید فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے غم اور گھٹن سے بچائے، قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے، تو فرمایا کہ وہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے، یعنی معاف کر دے. تو اب کوئی مقروض ہے اور وہ بیچارہ اپنی پوری کوشش کے باوجود قرض نہیں اتار پا رہا، تو پھر اس کو مہلت دی جائے.
اس کو مہلت دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے غم اور گھٹن سے اس بندے کو بچا لے گا۔ تو آپ دیکھ رہے کتنی عظیم شے، کتنی عظیم شے۔ اور اکثر و بیشتر یہ قرض میں مہلت دے دینا یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہوتی نہیں کہ آدمی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ تھوڑا سا تاخیر سے دے دے، یہ چل جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے خریدنے میں اور اپنا حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم اور کشادہ دل ہو، بیچنے میں بھی، تقاضا کرنے میں بھی یعنی کہ مانگنے میں بھی، اور وصولی کے اندر بھی جو نرمی اور حسن اخلاق اپنائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے بندے پہ رحمت۔ اور اسی لیے آپ یقین کریں، آپ اگر معاشرے میں دیکھیں جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں نا ان کو برکت بہت ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی بشارت دی ہے، رحمت کی دعا دی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مطالبہ کیا ہی نہیں اور پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں جیسے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ قرض نہ ملنے پر سامنے والے کی مجبوری کے باوجود اس کا جینا حرام کر دیا جائے، جیسے بینکوں والے کرتے ہیں۔ آپ جب بینک کے اندر قرض لینے کوئی جاتا ہے، یہ جتنے یہ سودی بینک ہوتے ہیں، جب قرض لینے جاتے ہیں نا تو اس وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ کمال ہے جی، اس وقت مینیجر بھی آپ سامنے بچ جائے گا، متعلقہ جو بندہ ہے وہ بھی آپ کو بڑی عزت سے بٹھائے گا، آپ کو اے سی والے روم میں چائے پلا کے ڈیٹیل پوچھ کے سر کہہ کے سائن وغیرہ کروا لے گا۔ اس کے بعد جب قرض کی ادائیگی کی واپس آئی، سود کی قسط ادا کرنی، اور اب ہو گئی تاخیر، تو پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، بس اس کی سٹوریاں سب کو پتہ نہیں ہیں، پتہ چل جائیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو اتنے خوبصورت کمروں میں اور اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اتنے بااخلاق نظر آتے ہیں، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کو فون کیے جاتے ہیں، اس کے گھر پہ دیتے ہو یا نہیں، پھر اس کے بعد گالیاں دی جاتی ہیں، پھر اس کے گھر پہ آگے شور شرابہ کیا جاتا ہے، پھر اس سے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا مار دھاڑ تک نوبت پہنچتی ہے، اور پھر اس کو جیل کی ہوا کھلائی جاتی ہے۔ تو یہ پھر سارے کا سارا کام بھی آگے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے وہ تقاضا کرنے کے اندر سختی کرنا، جہاں حکم ہے نرمی کرنے کا وہاں پر سختی کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ذرا توجہ طلب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارک ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مغفرت فرما دی کہ جب وہ بیچتا تھا تو نرمی کرتا تھا، اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرمی کرتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کے اندر، یہ وصولی کے اندر نرمی کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، حالانکہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کے اوپر پچھلی امتوں کے اندر ایک بندے کی بخشش فرما دی۔ اس کی یہ حدیث مبارک اور بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور یہ مختصر جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو لہٰذا یہ لین دین کے معاملات کے اندر تھوڑا سا نرمی اختیار کی جائے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور تھوڑا سا اس سے ملتی جلتی چیز ایک اور عرض کرتا ہوں، کیونکہ نرمی کی بات ہوئی ہے یہاں پر کاروباری معاملات میں، ملازمت کے معاملات میں۔ ہمارے ہاں اخلاقیات تابع ہوتی ہیں مفادات کی، اخلاقیات تابع ہوتی ہیں مفادات کی۔ جب تک کسی سے مفاد ہے تو حسن اخلاق کے پیکر اور محبت سے ملیں گے، نرمی سے بات کریں گے، مسکرا کر اس کے سامنے آئیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اور جب اس سے مفاد ختم ہوا تو اب رویہ بدل جائے گا، اب انداز بدل جائے گا۔ تو یہ جو اخلاقیات کاروبار کے تابع ہے، یہ نتیجہ ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کا، کیپٹلزم کا، مادہ پرستی کا، محبت دنیا کا، جسے شرعی اصطلاح میں حب دنیا کہتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا، مادیت، پیسہ، مال، مفادات، یہ انسان کی زندگی کا محور و مرکز ہے۔ کسی کا اچھا یا برا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مفادات کے اوپر۔ لہٰذا زمانے کا ولی بھی ہو، اگر ہمارے یہ مفادات کے دائرے کے اندر نہیں آتا تو معاذ اللہ لوگوں کا اس کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں۔ اور زمانے کا پرلے درجے کا چھٹا ہوا آدمی ہو کہ جس کے شر سے لوگ پناہ مانگے، لیکن اگر ہمارے مفادات کا وہ محافظ ہے، پرسنل مفادات کا محافظ ہے، تو ہمارے لیے وہ ہیرو بھی ہے،
اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز بھی ہے، بڑی عزت کا مقام بھی ہے، اور پھر جو القاب اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مادہ پرستی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے تابع نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رویوں میں گھٹیا پن بہت زیادہ ہے۔ اب وہ کیسے ہے، میں اس کی مثالیں دوں تو شاید آپ کو بڑا عجیب لگے، لیکن مثالیں ہمارے معاشرے کی۔ آپ کسی چیز بیچنے والے کے پاس جائیں، خواہ وہ سبزی بیچ رہا ہو، پھل بیچ رہا ہو، یا وہ کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، یا کوئی اور سودا بیچنے والا ہے، اس نے قیمت لگائی مثال کے طور پہ 200 روپے۔ اچھا، اب آپ اندر داخل ہوئے دکان کے تو اسے یہ لگا کہ بھئی کسٹمر آیا، تو وہ بڑے آپ سے جی جناب، جی فرمائیے کیا لینا۔ اب آپ نے اگر اس کی مرضی کے خلاف ریٹ بول دیا تو وہ ایسا گھور کے دیکھے گا کہ اس کا بس نہیں چلے گا کہ گلا ہی دبا دے۔ یہ وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہمیں اپنے دائیں بائیں نظر آتی ہیں۔ بس کے اوپر سواری کرنی ہے، کنڈکٹر کا رویہ دیکھ رہے آپ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جو لوئر لیول پہ اور بالکل جو بیسک لیول ہے وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ بس جو عزت، ذلت، اخلاق، بد اخلاقی ہے، سب کا دار و مدار مفاد کے اوپر، پیسے کے اوپر، اور بس انہی چیزوں پہ رہ گیا۔ تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات۔ اچھا، ابھی آپ 2 منٹ بعد اس کو بول دیں کہ جناب میں آپ سے 1000 روپے کی چیز خریدوں گا، یک قدم بااخلاق ہو جائے گا۔ ابھی جو 200 روپے کی چیز کو 100 روپے کا کہنے کے اوپر یک دم جو ہے وہ بد اخلاق ہو گیا تھا اور اس کا سارا اخلاق روانہ رخصت ہو گیا تھا، ابھی آپ بولے اچھا چلو یار ٹھیک ہے بھائی 5 کلو دے دو 1000 روپے کی، یعنی آپ نے اسی ریٹ کے اوپر بول دیا جو اس نے چاہا، تو اب یک دم جو ہے نا وہ اس کی ایسی کایا پلٹے گی، تو پھر دوبارہ وہ آپ کو حاجی صاحب سر جی کہتا ہوا چیز دے۔ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل تو اخلاق تھا ہی نہیں، یہ بندہ بااخلاق تھا ہی نہیں، لیکن وہ جو اس کے اندر ایک مینس تھی اور ایک یوں کہہ لیں کہ کم ظرفی تھی، یہ وہ تھی کہ جو اٹھ کے سامنے آ رہی تھی، اور ہماری اکثریت کا رویہ اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت کی شدید حاجت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے کوئی شے خریدنے آئے اور اس کے بعد ہمیں بول دے کہ جناب میں نہیں لیتا، یا یہ ہے یا وہ ہے، تو ہم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اسے سی آف بھی کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہذا ان چیزوں پہ برائے مہربانی توجہ دیں، یہ ایک بڑا ظلم ہے اور ایک بڑی زیادتی ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے۔ ایک اور چیز جو لوگوں کا حق ہے تاجر پہ، لوگوں کا حق ہے تاجر پہ، اور وہ ہے کہ مال کا عیب نہ چھپائیں اور خریدار کو دھوکہ نہ دیں۔ خراب مال بیچنا، دھوکہ دینا، یہ عمل نہ کریں۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا، جو اناج بیچ رہا تھا، تو آپ نے اپنا دستے مبارک جو ہے اس ڈھیر کے اندر، جو غلے کا ڈھیر تھا اس میں ڈالا، تو آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی تو یہ اس لیے گیلے ہو گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جو بھیگے ہوئے تھے اسے تم نے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ اوپر خشک، اور جو بھیگا ہوا غلہ ہے جو ناقص ہے وہ نیچے ہے، تو فرمایا جو بھیگا ہوا تھا اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگوں کو عیب کا تو پتہ چلے کہ اس میں یہ خرابی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ جو ہے وہ حدیث مبارک دیکھ لیں اور ایک مرتبہ صرف اپنے معاشرے پہ نظر ڈال لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے کہ صحیح مال اوپر، خراب مال نیچے، صحیح مال سامنے، خراب مال پیچھے، دکھاتے وقت صحیح مال، دیتے وقت خراب مال، جو بھی اس کے اندر خامی خرابی ہے وہ نہیں بتانی۔ یہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے تو شاید اس کی پرسنٹیج بیان کرنا مشکل ہے، اور یا یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے۔ ہمیں اعتبار کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی جو ہے وہ گوشت والے سے گوشت خریدنے جائیں تو ہم بالکل چاقو چوبند ہو کے دیکھتے رہنے کہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں، کتنی چربی میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کتنی ہڈی میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کتنا خراب کر رہے ہیں، کتنی بوٹی ادھر ادھر سرکا رہے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم خریدنے جاتے ہیں، ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھائی کدھر جو ہے یہ فراڈ کرے گا، کدھر دھوکہ دے گا۔ قیمہ بنوانا ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اصل گوشت پورا ہی ہمارا ڈال رہے ہیں اس کے اندر، یہ مشین میں یا نہیں۔
اور ڈر دل کے اندر یہی چل رہا ہوتا ہے کہ فراڈ کرے گا ہی کرے گا. یہی حال پھل خریدتے ہوئے. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بندہ پھل خریدنے جائے اور آنکھیں بند کر کے یا دوسری تو منہ کر کے پھل خرید لے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پھل اٹھاتے ہوئے اور اس کے ڈالتے ہوئے ہماری نظریں ایسے گھوم رہی ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں اس پہ ظن غالب یہ ہے کہ اس نے دھوکہ دینا، یا یہ اٹھاتے ہوئے گڑبڑ کر دے گا، یا یہ ڈالتے ہوئے گڑبڑ کرے گا، یا وہاں سے یہ تھیلی میں ڈالتے ہوئے گڑبڑ کرے گا. تو چونکہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں ہم وہاں پر یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہاں وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. سبزی والا پھل والے کے ساتھ یہ کرے گا تو پھل والا سبزی والے کے ساتھ یہ کرے گا. سبزی خریدتے ہوئے آپ ٹماٹر خریدیں اور آپ دیکھ لیں ذرا کہ آپ کبھی آنکھیں بند کر کے خرید سکتے ہیں؟ آپ نظر رکھیں گے کہ یار صحیح ڈالا یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے اور اس نے دھوکہ بھی دینا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عیب چھپانا، دھوکہ دینا، یہ حرام حرام اور حرام ہے. ایسے شخص کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ حقوق جو کاروبار کے ہوتے ہیں ان پر توجہ دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم